وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کیا کافر کی سفارش قبول ہوگی؟ پہلی آیت کریمہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اس سے آگے یہ فرمانا کہ واتقوا یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا۔ اصل میں یہاں ربط یہ ہے، آیات کا آپس میں ربط بھی ہے۔ ربط یہ ہے کہ بنی اسرائیل اور یہود بالخصوص سمجھ بیٹھے تھے کہ چونکہ ہم بڑی فضیلت والی قوم ہیں، ہمارا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو یوں کر کے جنت میں داخل ہو جائیں، جنت ہماری ہے، ہم جنت کے ہیں۔ ان کے سامنے یوم معاشر کی وہ تلخی، وہ سختی سامنے نہیں ہے، ان کو ان کا اندازہ نہیں ہے۔ ہم اسی لیے بخشے جائیں گے، ہم بڑے فضیلت والے ہیں، بڑے علم والے۔ بخشش کی بنیاد علم نہیں ہے، بخشش کی بنیاد عمل ہے۔ علم والے تو بڑے بڑے ہیں جو بڑے گمراہ ہو گئے اور بڑی باتیں کرتے رہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کے پاس علم نہیں لیکن عمل بہت زیادہ ہے۔ وہاں قدر عمل کی ہوگی۔ اور اللہ کریم نے فرمایا واتقوا، ڈر جاؤ، خوف کھاؤ۔ کتنے بڑے تمہارے دعوے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ ذرا خوف کھاؤ، رب کا، اللہ کا خوف کھاؤ۔ اس دن سے ڈر جاؤ، تمہیں اس دن کی تلخیوں کا پتہ نہیں ہے۔ وہ بڑا تلخ دن ہے، اور اس دن کوئی نفس، کوئی جان، کوئی فرد، کوئی شخص، کوئی بشر کسی کے کام نہیں آئے گا، اور وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، یا بدل میں کسی کو پکڑ کے اس کو چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا، اور نہ کسی کی مدد کی جائے گی۔ وہ بڑا سخت دن ہے، اور فرمایا لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور سورہ فاطر میں یہ بھی فرمایا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اپنا بوجھ خود اٹھانا پڑے گا۔ اور پھر یہ بھی فرمایا لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ہر بندہ اس تلاش میں ہوگا کہ مجھے ایسا سہارا مل جائے جو میرے لیے آج کافی ہو، مجھے بچا لے۔ آج ہر بندہ اس فکر میں ہو، بڑا سخت دن ہے۔ اور یہ بھی فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ، دنیا میں سب سے پیارا رشتہ باپ کا رشتہ ہے، جو بغیر طمع و لالچ کے اپنی اولاد کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ اولاد کو تو طمع ہو سکتا ہے، اولاد کو تو فتنہ بھی کہا گیا، مال کو فتنہ کہا گیا، اولاد کو، والدین کو فتنہ نہیں کہا گیا۔ یہ حکمت بڑی پیاری حکمت ہے کہ والدین تو اپنے بچوں کے بارے میں بہتری سوچتے ہیں، اور وہ دنیا کی تمام تر آشائشیں اپنے بچوں کے لیے لا کے جمع کر کے ان کے قدموں میں ڈھیر کرنا چاہتے ہیں، اور اسی لیے بعض اوقات والدین ناجائز راستے بھی اختیار کر لیتے ہیں بچوں کے لیے۔ اور فرمایا کوئی والد اپنے بچے کے لیے ولا مولود هو جاز عن والدی شیئا، اور نہ ہی بچہ کسی کام آئے گا، والد بھی کام نہیں آئے گا اور بیٹا بھی کام نہیں آئے گا۔ وہ دن بڑا سخت ہے، اس دن کی سختی سے ڈر جاؤ۔ اور پھر فرمایا ولا يقبل منها شفاعۃ، یہاں ایک تھوڑی سی بات بڑی سمجھنے کی ہے۔ سفارش جو ہے نا، بنیادی طور پر
یہ معاشرے کو کرپٹ بنا دیتی ہے، یہ انارکی پھیلاتی ہے، طوائف الملوکی پھیلاتی ہے، بد امنی پھیلاتی ہے، محنت سے دور کر دیتی ہے۔ میرٹ پر پورا اترنے کی بجائے ہر انسان کوشش کرتا ہے کہ میں سفارش ڈھونڈ کے اپنا کوئی کام چلا لوں، اور پھر سفارش ڈھونڈنے کے لیے جائز ناجائز سارے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں۔ سفارش کا جہاں تک معاملہ ہے، سفارش محنت کا سبق نہیں دیتی، مشقت کا، مستعدی کا، کام کرنے کا۔ بندہ سوچتا ہے اچھا فلاں کام ہے میرا، وہ فلاں راستہ ہے، میں اس راستے سے وہاں پہنچ جاؤں گا، میرے لیے تو آسان کام ہے۔ تو لوگ، قوم کے افراد محنتی بننے کے بجائے، کام کرنے کے بجائے اس راستے پہ چلتے ہیں کہ وہ ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، سفارشیں ڈھونڈتے ہیں۔ اس لیے یہ سفارش جو ہے نا بالکل بھی درست سلسلہ نہیں ہے۔ لیکن وہ شفاعت، وہ سفارش جو قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کو نصیب کرے گا، وہ اس سے بڑی مختلف ہے۔ وہ سفارش انسان کو بے عمل نہیں ہونے دیتی، وہ سفارش انسان کو اپنے کام سے روکتی نہیں ہے، وہ طوائف الملوکی اور بدامنی کا باعث اور سبب نہیں بنتی ہے۔ مثال کے طور پر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام اور امتیاز نصیب ہوگا تمام نبیوں میں، تمام رسولوں میں، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی سفارش کریں گے۔ قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ کن کی سفارش کریں گے؟ اپنے متبعین کی، اپنے مطیعین کی، اپنے فرما برداروں کی، ان لوگوں کی، ان افراد کی جو پوری غیرت کے ساتھ اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کھڑے رہے، جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے کام کیا، جنہوں نے امانت دیانت اختیار کی، جنہوں نے صحیح راستہ اختیار کیا، جنہوں نے کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کیا، اور جن لوگوں نے اللہ کی محبت کے لیے اپنی زندگیاں تگ دیں۔ وہ محبت، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اس محبت کے لیے ایک ہی شرط ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری اتباع کرو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کی محبت مل جائے گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بات۔ دوسرا اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے، سفارش کا عمومی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے سفارشی سے تعلق ڈھونڈتا ہے، بناتا ہے، بسا اوقات تعلق نہیں ہوتا، رشوت دے کے اس کو سفارش کے لیے کھڑا کیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں براہ راست نبی سے مخاطب نہیں ہوا جا رہا کہ اے نبی ہماری سفارش کرو، یہ تو اسلام کی تعلیم ہی نہیں ہے۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں اپنے پاک پیغمبر کی شفاعت نصیب فرما، یہی دعا کرتے ہیں۔ یعنی یہ وہ سفارش ہے جو اللہ کی طرف سے، اللہ جن بندوں پہ راضی ہوگا، اللہ نے جو معیار بنایا ہے اس معیار پہ جو پورا اترے گا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی سفارش نصیب فرمائے گا۔ اور معیار اللہ نے بنانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عادل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی رحیم کریم ہیں، آپ کی تو فطرت میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ تو دشمنوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، اپنوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن یہ عدل کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اس دن کوئی نرمی نہیں ہوگی، اس دن سیدھا سیدھا حساب ہوگا۔ آپ بتاؤ بھائی، اور ہر انسان کا، ایک بندہ سوال کر رہا تھا، بلکہ وہ بڑا ایک معتبر وکیل ہے،
وکلاء بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. اس نے سوال کیا, پتہ چلا کہ ہم عربی کے طالب علم ہیں, تو وہ عربی کے جی عربی نہیں عربی اس کے طالب علم ہے, تو کہنے لگا اچھا عربی پڑھنی چاہیے اس لیے کہ جنت میں جانا ہے تو وہاں تو عربی بولنے پڑے گی. میں نے کہا وہاں عربی تو بولنی پڑے گی, بولی جائے گی, لیکن اس کے لیے عربی پڑھیں کہ وہاں حوروں کے ساتھ عربی بولیں گے, فرشتوں کے ساتھ عربی بولیں گے, یہ بات نہیں ہے. ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ آٹومیٹکلی ایسا سافٹ ویئر فٹ کر دے گا, خود بخود عربی بولی جائے گی. ہر انسان, کوئی بوڑھا ہے کوئی چھوٹا ہے, سب ٹین ایج میں ہوں گے, بلکہ ٹین ایج تو چھوٹی ہے, تھوڑی سیانی عمر جو ہوتی ہے 25 کی 26 کی, اس عمر میں نوجوان پورا شباب. اور ہر بندہ اتنا خوبصورت ہوگا کہ کسی کو دیکھ کر یہ نہیں سمجھے گا کہ میں شاید ایسا ہوتا ویسا ہوتا. کوئی اثرتیں نہیں وہاں پہ ہوں گی, سارے خوبصورت ہوں گے, بندے بھی اور عورتیں بھی, سبھی جوان ہیں, سبھی خوبصورت ہیں, اور سبھی عربی بول رہے ہیں. جنت میں بھی جہنم میں بھی. اس کا مطلب جنت میں جانے والے عربی پڑھ لیں اور جہنم میں جانے والے وہ نہ پڑھیں. وہاں پہ ایسا سافٹ ویئر اللہ تعالیٰ فٹ کر دے گا, خود بخود یہ سارا کچھ سلسلہ ہو جائے گا. اس کے لیے پریشانی کی ضرورت نہیں. پریشانی یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کس طرح حاصل کرنی ہے, اللہ کے پیغمبر کی ہم نے اطاعت اور فرما برداری کس طرح کرنی ہے. جب تک وہ نہیں ہوگا پھر اس طرح پھر کیسے شفاعت نصیب ہوگی. مومن و مسلمانوں میں سے بھی جو لوگ صحیح معنوں میں ایماندار ہیں, صحیح معنوں میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, ان کو اللہ کے پیغمبر کی شفاعت نصیب ہوگی. اور کافر کا جہاں تک معاملہ ہے, ان کے بارے میں قرآن کریم ہمیں کہہ رہا ہے, ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا. کافر اسی کفر کی حالت میں فوت ہو جاتے ہیں تو کل قیامت کے دن اگر اس زمین کے برابر بلکہ پوری دنیا کے برابر اگر سونا بھی اپنے بدلے میں دے دیں, پہلی بات تو ان کے پاس ہوگا ہی نہیں, اور اگر ہو بھی جائے اتنی دولت آ بھی جائے, کتنے بڑے بڑے دولت مند یہاں پہ پوری زندگی کی کمائی اور پوری اپنی ترکے کی ورثے کی ساری دولت اللہ کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ مجھے معاف کر دیا جائے, چھوڑ دے. نہیں, بالکل نہیں, سوال ہی نہیں پیدا ہونا. وہاں معافی کے لیے, وہاں سفارش, وہاں شفاعت رسول کے لیے ایماندار ہونا شرط ہے. ایمان کے بغیر وہاں پہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اور یہ بھی فرمایا وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا. کتنی دولت تم دے سکتے ہو, تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اگر تمہارے اسباب وسائل پوری دنیا کے برابر ہو, یہ بھی اگر پیش کر دو تو کوئی سنوائی نہیں ہے. وہ معاذ اللہ ہماری دنیا کی بنائی ہوئی اپنی عدالتیں تو نہیں ہے نا. فلاں کوٹ ہے, فلاں کوٹ ہے, منشی خرید لو, کلر خرید لو, وکیل سے بات کر لو, جج سے بات کر لو, پورا سارا ٹبر ہی خرید لو. یہ مثال وہاں پہ نہیں بنتی. وہاں عدل اور انصاف ہوگا, اور اللہ سے عدل کی بجائے اللہ تعالیٰ سے رحم مانگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اپنا رحم فرما دے. اگر عدل کرنے پہ آئے تو وہاں تو پھر تھر تھر کانپیں گے, پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے لوگ وہاں پہ کانپیں گے. اللہ اکبر. حضرت ضحاک نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت کی ہے, یہ جو کفار ہیں کل قیامت کے دن ان سے سوال ہوگا, مالکم لا تناصرون, آج تمہاری مدد کیوں نہیں کی جا رہی؟ بڑے تم دعوے کرتے تھے کہ ہم فلاں. میں اس طرف جا نہیں رہا. یہاں یہ بھی کہتے ہیں کہ
ہمارے جو شیخ صاحب ہیں نا بابا جی، ان کی تو کرامت کی بڑی بات ہے. ان کے تو بستر کے نیچے، بیڈ کے نیچے جو بلی بیٹھی ہوتی ہے نا، وہ بڑا مقام رکھتی ہے. کوئی کہتا ہے ہمارے شیخ کا جو دھوبی ہے نا کپڑے دھونے والا، وہ کتنے بندے وہ بخشوا لے گا. کوئی کہتا ہے جو ہمارے شیخ صاحب کی جو زلفیں سنوارتا ہے نا، باربر جو ہے، اس کا اتنا مقام ہو کتنے بندے اپنے ساتھ لے جائے گا. خدا کا خوف ہی نہیں ہے. ہمارے سامنے قرآن کی آیات ہی نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے سامنے تعلیمات ہی نہیں ہے. ان سے سوال ہوگا کیا وجہ ہے کہ آج تمہاری مدد نہیں کی جا رہی اور تمہارے سارے مدد کدھر چلے گئے اور تم آج بالکل ہی تنہا چھوڑ دیے گئے ہو. ان سے سوال ہوگا اور ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. جواب کیا ہونا ہے؟